الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج جنوری کی 21 تاریخ ہے اور سن 2022 چل رہا ہے۔ آج سے 5 دن کے بعد 26 جنوری آنے والی ہے، جس میں ہمارے اس وطن عزیز کے تمام باشندے، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ اور جتنے بھی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، 26 جنوری کو ریپبلک ڈے مناتے ہیں اور بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ 26 جنوری 1950 یہ وہی دن تھا جس دن سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں، ہمارے ہی اس ملک کے بڑے اور مجاہدین ملت اور اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانے والی شخصیات نے مل کر کے ہندوستان کا اپنا قانون، کانسٹیٹیوشن، آئین اور دستور کو نافذ کیا ہے۔ ویسے تو ہمارا یہ ملک سن 1947 میں آزاد ہوا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، 15 اگست کی تاریخ تھی اور ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد ہو گیا۔ اور اس ملک کی آزادی کی داستان بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس ملک میں انگریزوں کے ناپاک قدم آئے، نام تھا تجارت کرنا، کاروبار کرنا، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا نام لے کر انگریز اس ملک میں آیا اور دھیرے دھیرے مختلف علاقوں میں
اپنی ناپاک سازشیں کرنے لگا اور اپنے قدم کو جمانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہندوستان میں کسی بھی آدمی کے دل میں انگریزوں کے اس ناپاک ارادوں کا وہم اور خیال نہیں گزرا تھا کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا اور حضرت کو انگریزوں کی حرکتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ انگریز اس ہندوستان میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہے بلکہ ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے آیا ہے، ہندوستان کو لوٹنے کے لیے آیا ہے اور یہاں کی مال و متاع کو، یہاں کی دولت کو، ہری بھری زمین کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت کے دل میں یہ خیال گزرا اور وہ راسخ ہوتا چلا گیا اور حضرت کے دل میں یہ فکر بیدار ہوتی چلی گئی، تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو اور مریدین کو وصیت فرمائی اور حکم فرمایا ہے کہ انگریز اس ملک کا تاجر نہیں ہے، تجارت کی اس کی اصل غرض نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ اور ناپاک ارادے اور ایجنڈے ہیں، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنا اور انگریز کو اس ملک سے باہر نکالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حضرت کی یہ تحریک اور حضرت کی یہ تعلیم حضرت کی وفات تک جاری رہی، اس کے بعد اس کا چرچا تقریباً ختم ہو گیا۔ انگریز اپنے ناپاک قدم کو ملک کے چہار جانب پھیلاتا رہا۔ سن 1754 میں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے کلکتہ میں انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی، انگریزوں کو ملک پر قبضہ جمانے سے روکا اور مقابلہ کیا۔ پھر حضرت کی بھی پلاسی کے میدان میں شہادت ہو گئی۔ پھر نواب سراج الدولہ نے باغ ڈور سنبھالا، حضرت کا بھی انتقال ہو گیا، شہادت کا جام حضرت نے بھی نوش فرما لیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، ملک کے کونوں کونوں تک خبر پھیلتی رہی کہ انگریز اپنے ناپاک قدم کو ہندوستان میں جما رہا ہے، تو میسور کے شیر اور مجاہد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد حیدر علی خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے 4 مرتبہ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ 4 مرتبہ خوریز لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی، اور 3 مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بالآخر 1799 میں سری رنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی۔ انگریز کو اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں سے اتنا خطرہ تھا اور اتنا ڈر تھا، اور اس کو ایسا اعتماد تھا کہ ہمارا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، ہسٹری لکھنے والوں نے خود انگریزوں کی جو لندن کے اندر
لائبریریز ہیں، وہاں کی کتابوں کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، کسی انگریز کمانڈر کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کی لاش کے پاس جا کر کھڑا ہو۔ مردہ جسم ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، لاش کے سامنے جانے سے بھی تھر تھر کانپتا تھا انگریز۔ بالآخر ایک کمانڈر کو ہمت ہوئی، اس نے کافی وقت گزرنے کے بعد حضرت کے جسم مبارک کے قریب پہنچا، اور جب دیکھا کہ حضرت کی روح پرواز کر چکی ہے، جب وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے پر چڑھ کر اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی اس کو اتنا اعتماد کہ اس ملک کو اگر کوئی آزاد کرا سکتا ہے، اس ملک سے اگر ہمیں کوئی بھگا سکتا ہے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اگر کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا مسلمان ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر ہے شیر بن کر کے ایک دن زندہ رہنا۔ غلامی کی زندگی اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام سب کو آزادی دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، کوئی بھی ہو۔ اسلام امن کو پسند کرنے والا ہے، شانتی کو پسند کرنے والا ہے، اور سب کو آزادی دینے والا، دلانے والا مذہب ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریز اپنے ناپاک قدم آگے بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ دلی پر بھی اس کا قبضہ ہونے لگا۔ تب سن 1803 میں دہلی کے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑی اللہ والی شخصیت نے فارسی زبان میں، کیونکہ اس وقت کی ہندوستان کی جو ملکی زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، فارسی زبان میں حضرت نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ انگریزوں نے اپنا قبضہ ملک کے ہیڈ کوارٹر پر جما لیا ہے۔ آج سے ہندوستان آزاد ملک نہیں رہا، بلکہ انگریزوں کا غلام ملک بن چکا ہے۔ انگریز کا مقابلہ کرنا، انگریز کو اس ملک سے بہانا ہر ایک مسلمان، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اس اللہ والی شخصیت کے لکھے ہوئے چند سطور کے فتوے کا ایسا اثر اللہ پاک نے ملک بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا کہ کوہرام مچ گیا۔ ملک بھر میں مختلف جگہوں پر، مختلف صوبوں میں تحریکیں چلنے لگیں، لوگوں کے اندر بیداری اور لوگوں کے اندر جانکاری، لوگوں کے اندر واقفیت ہونے لگی کہ واقعتاً ہمارا یہ ملک انگریزوں کا غلام بن چکا ہے۔ اب ہمیں انگریزوں کا مقابلہ کر کے اپنے خون کو پسینے کی طرح بہا کر کے اس ملک کو، اس دھرتی کو، اس زمین کو آزاد کرانا ہمارا وطنی فریضہ بھی ہے، دینی اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ بڑے ہمارے اللہ والوں نے اس ملک کے لیے جد و جہد کی ہے۔ یہ تحریکیں چلتی رہیں۔ سن 1857 میں 1857 میں یو پی میں مظفر نگر ضلع شاملی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے،
وہاں پر ایک میدان میں بہت بڑی خونریز جنگ ہوئی، جس میں ملک کی بڑی بڑی شخصیات کی شہادت ہو گئی۔ بہت بڑا نقصان اس ملک کو پہنچا کہ اس ملک کے مسلمانوں کے جو رہبر تھے، مسلمانوں کو جو ایڈوائز دینے والے تھے، کب کس محاذ پر کھڑے ہو کر، کس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر، کس انداز سے انگریز کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمارے اس پیارے بھارت کو، پیارے ہندوستان کو کیسے بچانا ہے، مشورہ دینے والے، رائے دینے والے، رہبری دینے والی بڑی بڑی شخصیات کا اس میں انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے دہلی سے لے کر پنجاب اور دیگر علاقوں تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ باضابطہ درختوں پر پھانسی کے پھندے یہ انگریز تیار رکھا کرتے تھے۔ کوئی آدمی اگر آواز اٹھاتا کہ اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانا ہے، اس کو اٹھا کر پھانسی پر لٹکایا جاتا، تاکہ دیکھنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور ڈریں اور اپنی تحریک سے، اپنی آواز سے وہ باز آ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے علماء کرام کے سینوں میں ایسی ہمت کو ڈالا ہوا تھا، مسلمان کا خون ایمان کے نور سے ایسا جوشیلا اور گرم تھا، جان دینے کے لیے مسلمان تیار، لیکن انگریز کی غلامی کو پسند کرنا بالکل مسلمانوں کو منظور نہیں تھا۔ مورخین نے، ہسٹری کو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کم و بیش 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، 5 لاکھ، جس میں تقریباً 51,500 above 50,000 51,500 علماء کرام تھے، عالم دین تھے، جو مدرسوں میں قرآن و حدیث کا درس دینے والے، جو مسجدوں میں نماز پڑھانے والے، قرآن کا، حدیث کا درس دینے والے، بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھانے والے، یہ علماء کرام 51,500 علماء کرام نے اس پیارے بھارت اور پیارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ بہت لمبی داستان ہے، بڑی عجیب و غریب قربانیاں ہیں، اور ہمارے اللہ والے علماء کرام ایسے لوگ تھے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جان دینی پڑ جائے، اگر جان دینے کا وقت آتا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ میری جان اس ملک کی آزادی میں جا رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کالا پانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہاں پر حضرت مولانا ولایت علی عظیم آبادی، حضرت مولانا صادق علی عظیم آبادی اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام کو وہاں کالا پانی جیل میں قید کیا ہوا تھا انگریزوں نے۔ بعد میں مقدمہ وغیرہ سب مکمل ہونے کے بعد جج نے اعلان کیا کہ ان کو فلاں تاریخ میں پھانسی پر لٹکانا ہے، اور یہ خبر ان علماء کرام کو پہنچی کہ ہمیں کل صبح پھانسی کی سزا میں پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تو یہ لوگ اس طرح خوش ہوئے جیسا کہ عید کا چاند دیکھ لیا ہو، اور رات بھر جاگ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، تہجد کی نمازیں پڑھی اور اللہ کا شکر بجا لایا، جیسا کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اگر تجھے میری جان لینی ہے تو شہادت کے ساتھ میری جان لینا۔ اس طرح ان علماء کرام نے بھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا کہ ہماری جان بستروں پر نہیں جا رہی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہمیں موت نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں پھانسی پر لٹکا کر شہادت کے ذریعے ہماری جان جا رہی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ صبح ہوئی، جیلر کو خبر پہنچی کہ جن 4 مولویوں کو آج پھانسی پر لٹکانا ہے وہ تو رات بھر عید منا رہے تھے، وہ تو رات بھر دعائیں مانگ رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، ایک دوسرے کا مصافحہ معانقہ کر رہے تھے، کیا ماجرا ہے؟ جیلر نے آ کر کے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ علماء کرام شہادت کی موت کی خبر سن کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسی ایک جان کیا 1000 مرتبہ زندگی ملے اور 1000 مرتبہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اس کے لیے بھی یہ علماء کرام تیار ہیں۔ تو جیلر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ جیلر نے کہا ہمارا مقصد پھانسی دے کر کے ان کو تکلیف پہنچانا ہے، اگر پھانسی پر چڑھ کر ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو پھانسی کی سزا نہیں دیں گے۔ انگریز نے فیصلہ واپس لے لیا، ہم تو ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور یہ تو خوشی منا رہے ہیں پھانسی کی سزا سن کر۔ اس طرح کی قربانیاں ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہے۔ اور پشاور میں خالی بازار میں جب انگریزوں نے فائرنگ کی تقریباً 455 مسلمانوں کو گولی لگی، 455 455 مسلمانوں کو انگریزوں کی گولی لگی۔ جب مسلمانوں کے اس وقت کے جو بڑے تھے خان عبد الغفار خان، انہوں نے اعلان کیا اور انگریز کو کہا اگر ایک بھی مسلمان کو گولی سینے کے بجائے پیٹھ پر لگی ہوئی ہو تو ہم اپنی آزادی کی تحریک کو واپس لے لیتے ہیں۔ جاؤ دیکھو 455 مسلمانوں کے جسم پر گولی کہاں لگی ہے، سینے پر لگی ہے یا پیٹھ پر لگی ہے۔ سارے مسلمان اپنا سینہ آگے بڑھا کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ ایک مرتبہ انگریز نے اعلان کیا کہ ہماری فوج میں بھرتی کرو، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کہ شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے، اسیر مالٹا، ہندوستان سے 7 سمندر پار مالٹا کی جیل میں، آئرلینڈ جو کہ نہایت سرد جگہ ہے، ایسی جگہ پر حضرت کو قید کیا گیا اور ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو بھی ساتھ میں جیل میں قید کیا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جیل میں ہمارے اوپر زہریلے سانپوں کو چھوڑا جاتا۔ پوچھنے والے مریدین نے پوچھا کہ حضرت پھر کیا ہوتا؟ تو حضرت فرماتے میرے استاد محترم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی جو ضربے لگاتے، اللہ کو جو یاد کرتے، سانپ جو کاٹنے کے لیے آتا وہ بھی حضرت کے ساتھ میں اپنی گردن کو ہلاتا، اللہ کا ذکر وہ بھی کرنے لگتا۔ مجال ہے کسی سانپ کی کہ حضرت کو ڈس لے۔ دیوبند میں جب مالٹا کی جیل سے حضرت کو نکالا گیا اور حضرت کی وفات بعد میں 1920 کے بعد کسی وقت ہوئی، دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا،
جنازے سے پہلے غسل دینے کے لیے غسال نے حضرت کے جسم کے کپڑے اتارے اور غسل دینے لگا تو دیکھا کہ حضرت کی کمر نہایت کالی ہو چکی ہے، بہت کالی، حالانکہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نہایت ہی خوبصورت گورے رنگ کے انسان تھے اور ان کی کمر بالکل کالی ہو چکی ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے استاد محترم ہیں، آپ ان کے ساتھ کئی سال جیل میں بھی گزارے ہیں اور آپ کا ان کا تعلق بڑا ہی گہرا ہے، اس راز کا علم آپ ہی کو ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے استاد محترم نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، لیکن اب چونکہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے، اب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں بتاتا ہوں۔ جب میں اور میرے استاد محترم مالٹا کی جیل میں تھے، رات میں 2 بجے 3 بجے انگریز آ کر میرے استاد کو جیل سے اٹھا کر لے جاتے اور انڈر گراؤنڈ میں لے جاتے، بالکل سناٹے کی جگہ پر لے جاتے اور آگ کی سلیوں کو وہاں پر بچھایا جاتا اور حضرت سے کہا جاتا یا تو آپ ہمارے خلاف آواز اٹھانا بند کرو، انگریزوں کا مقابلہ کرنا بند کرو اور فتویٰ دو کہ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، یا پھر تم کو اس آگ کی سلی پر تم کو لٹایا جائے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزوں سے کہ جان دینا میرے لیے گوارا ہے، ایسا فتویٰ میں کبھی نہیں دوں گا کہ انگریزوں کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو، نہیں دوں گا میں۔ چنانچہ حضرت کو اس آگ پر لٹایا جاتا، حضرت کی کمر جلتی، چربی پگھلتی، اس سے جو پانی ٹپکتا، پیپ ٹپکتا، اس سے وہ آگ ٹھنڈی ہوتی، پھر انگریز 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد حضرت کو وہاں سے نکالتے، پھر جیل میں لا کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اس طرح حضرت کو اذیتیں پہنچائی گئی، اس لیے حضرت کی کمر پر یہ کالے کالے نشان ہے۔ بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب انگریز نے اعلان کیا کہ سب ہماری فوج میں بھرتی کرو، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا اور فرمایا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے، ملک ہندوستان کے ساتھ بھی غداری ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ فتویٰ انگریزوں تک پہنچا، حضرت کو اریسٹ کیا گیا، کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا کیا گیا، تو حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اپنے پورے فتوے کو مدلل کیا اور ثابت کیا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جج کے سامنے بہادرانہ اور دلیرانہ آپ نے گفتگو فرمائی اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ ثابت کیا کہ انگریزوں کا اس ملک میں کوئی حق نہیں بنتا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہندو بھی رہتا ہے، اس ملک میں مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، طرح طرح کے مذاہب والے اس ملک میں ایک زمانے سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، قسم قسم کے پھولوں کا یہ باغیچہ ہے، یہاں پر ہمارنگ کے پھول ہمیشہ سے آباد ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انگریزوں کا اس ملک میں رتی کے برابر حق نہیں بنتا اور انگریزوں کی حمایت کرنا اس ملک کے ساتھ غداری کے برابر ہے اور ایمان کے ساتھ غداری کے برابر ہے۔ میں یہی فتویٰ جاری رکھوں گا، آگے بھی اسی فتوے کو دیا کروں گا۔ تو ساتھ میں حضرت مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت سے آہستہ سے کہا کہ حضرت
ذرا ٹھنڈا گفتگو فرمائیں، آرام سے بولیں، اتنا جوشیلا جج کے سامنے نہ بولے، ورنہ آپ کو پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے، موت کی سزا آپ کے لیے سنائی دی جا سکتی ہے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے محمد علی جوہر، میں تو موت سے ڈرنے والا نہیں، دیکھو کفن کا کپڑا میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کورٹ میں بھی میں اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لے کر آیا ہوں۔ ایسے ہمارے علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے، اپنی جان کو بخشا ہے۔ تو ابھی جو 26 جنوری آنے والی ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ ملک کے رہنے والے، کوئی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ ہندوستان کا باشندہ ہے، ہندوستان کا سٹیزن ہے، اس کے لیے 26 جنوری خوشی کا دن ہے۔ آج سے 71 سال پہلے 1949 26 نومبر کو پارلیمنٹ کے اندر یہ منظوری لی گئی کہ 1935 سے لے کر جو برٹن کا قانون ہندوستان کے لوگوں پر چلا کرتا تھا، وہ قانون اب ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو سمویدھان ہے، جو آئین ہے، اس کے بننے سے پہلے برٹن کا لا ہمارے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ تو ہمارے علماء کرام نے، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور گاندھی جی اور دوسرے جتنے بھی اس وقت کے بڑے بڑے تھے، ان سب نے مل کر 11 مرتبہ اسمبلی میٹنگ کر کے 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ میں اس بل کو پاس کرایا گیا کہ اب سے اس ملک میں جو قانون نافذ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا۔ اور ہمارا ملک آزاد ہوا تھا 1947 اگست 15 تاریخ کو، لیکن ملک کا نظام بنانے کے لیے اس ملک کے اندر ہندو بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، کمزور طبقے والے بھی رہتے ہیں، کچھ پہاڑی علاقے والے بھی رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ اس لیے سب کو انصاف دینا ہے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے، اس لیے سب کے لیے قانون بنانے میں 3 سال کا عرصہ لگا۔ 1947 سے لے کر 1949 نومبر 26 تاریخ تک یہ سارا قانون مرتب ہوا۔ 440 پر 8 پیجز، کتنے پیج؟ 440 پر 8 پیجز کا کانسٹیٹیوشن تیار ہوا۔ کانسٹیٹیوشن کو تیار کرنے سے پہلے رومن لا، برٹن لا، چین لا، ساری دنیا میں جتنے بھی لا ہیں سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس ہندوستان کا ایک منفرد دستور کو بنایا، منفرد کانسٹیٹیوشن کو بنایا، اور ایسا کانسٹیٹیوشن مرتب کیا کہ دنیا کے اندر ہندوستان جیسا ڈیموکریٹک کنٹری کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بائی دا پیپل ہے، فار دا پیپل ہے، ٹو دا پیپل ہے۔ یہ سب کو یکساں برابر حق دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ملک کا باشندہ ہے، چاہے وہ بھیک مانگنے والا کیوں نہ ہو، اس کو وہی حق حاصل ہوگا جو ملک کے وزیر اعظم کو حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک سٹیزن ہے اور یہ بھی ایک اس ملک کا سٹیزن ہے۔ ایسا کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء کرام نے، اور دیگر بڑے ملک کے جو غیر مسلم بڑے بڑے مہاجن گزرے ہیں، سب نے مل کر 11 مرتبہ اسمبلی میٹنگ کر کے اس بل کو پاس کرایا، اور 26 جنوری 1950 کو باضابطہ اس ملک کے اندر ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا لا پاس کیا گیا اور نافذ کیا گیا۔ تو یہ جو 26 جنوری آنے والی ہے، آج تو 31 جنوری ہے،
26 जनवरी आने वाली है, ये पूरे मुल्क के रहने वाले हर आदमी के लिए खुशी का दिन है کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا، رہنے کے لیے آزاد ملک بھی عطا فرمایا اور ایسا قانون عطا فرمایا جس کے ذریعے ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح ہم 15 اگست کے دن اسکولوں میں، کالجز میں اور محلے کے دیگر علاقوں میں اپنے ملک کا پیارا خوبصورت جھنڈا لہراتے ہیں اور آزادی میں حصہ لینے والے تمام مسلمان، غیر مسلم اور جتنے بھی قربانی دینے والی شخصیات ہیں سب کا نام لے کر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اسی طرح 26 جنوری کے دن بھی ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ 26 جنوری کے دن بھی ہمیں اپنے جھنڈے کا اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں مذہب سے جتنا محبت کرنا سکھاتا ہے اتنی ہی محبت اپنے ملک سے کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جو مسلمان جس زمین پر رہتا ہے، جس زمین کا کھانا کھاتا ہے، جس زمین پر اس کا رہن سہن ہے، اس کو اگر اپنا ملک نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں، اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں وطن سے بھی محبت سکھاتا ہے، اپنے ایمان سے بھی، اپنے قرآن سے بھی، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا درس دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتایا کریں۔ ہمارے بچوں کو آج کل کچھ نہیں معلوم ہے، بچے بس گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں ٹی ویاں دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں، اور بڑے حضرات نوجوان ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو کسی ہسٹری کا کوئی نالج نہیں ہے، کوئی پرانی بات بھی نہیں معلوم، اب پریزنٹ کیا چل رہا ہے نہیں معلوم، فیوچر میں جا کر کے کیا حال ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ ان سب باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں غلط خیالات ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، نہایت پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں، دوستانہ طریقے پر ان کی ذہن سازی کرنا یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس ملک سے محبت کرنے کی اور ملک کے رہنے والے ہر باشندے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔